تکبیر نعرہ رسالت سلیمان نعرہ حیدری الہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات ہمارے دیگر بلند تر صلوات رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. دعا ہے خداوند عالم ستر محمد و آل محمد کا تمام حضرات یہاں آنا کا ہے مجلس کے سفیدہ کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. اب جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں جتنی حاجت لے کر آئے ہیں مولا کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو بار روزگار ہیں مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. مرحومین آپ کے بارے مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واحلل عقدهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ. قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نطقہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. صلوات برکات. مل کے بآواز بلند صلوات حامل محترم خمسہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام. اور آج مسلسل ہماری یہ تیسری نشست ہے.
ہر روز کسی نہ کسی پہلو سے کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کے حضور پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس پاکیزہ گھرانے کا عرفان بڑھتا چلا جائے، کیونکہ یہ میرے مولا ارشاد فرما گئے ہیں کہ جہاں عرفان نہ ہو وہاں عبادت کام نہیں دیتی۔ امیر المومنین کا یہ فرمان موجود ہے، کیف یطاع من لا یعرف، اس کی کیسی عبادت ہے جس کے پاس عرفان ہی نہیں ہے، جس کے پاس معرفت ہی نہیں ہے۔ بے معرفت عبادت خدا کو نہیں چاہیے، اور یہی وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے عرفان بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ عرفان ہوگا تو عبادت کامل ہوگی۔ اور آج دشمنان اہل بیت یہی چاہتے ہیں کہ ممبر سے عرفان کا تذکرہ ختم ہو جائے، عبادت کا تذکرہ شروع ہو جائے تاکہ عبادت بے روح ہو جائے۔ عبادت کی روح معرفت ہے، عبادت کی روح عرفان ہے۔ اگر عرفان ہی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کیسی ہے؟ پھر خدا کو وہ عبادتیں نہیں چاہیے۔ تو یہی وہ جگہ ہے مجلس حسین ابن علی، اس کا موضوع ہی عرفان اہل بیت ہے۔ اس ممبر کا موضوع عرفان اہل بیت ہے۔ اس ممبر کا موضوع نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اعمال ہے۔ اس ممبر کا موضوع فضائل اہل بیت ہے۔ دیکھیے ہر ایک بات کہیں اور نہ نکل جائے، ہر ایک جگہ سے وہ کام لینا چاہیے جس کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ ممبر ہے غدیر کے ممبر کی شبیہ۔ غدیر کے لیے خدا بند عالم نے کہ اپنے نبی سے کسی مسجد کا ممبر نہیں بنوایا۔ دو چار دن پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ آصف بن برقیہ نے ملک سبا سے تخت بلقیس بنوا لیا تھا، تو غدیر کے میدان میں فخر سلیمان کے لیے مشکل نہیں تھا، مدینے سے ممبر بنوا لیتے یا مکے سے ممبر بنوا لیتے، لیکن مدینے یا مکے سے ممبر آتا تو وہ مسجد کا ممبر ہوتا۔ نئے ممبر کی بنیاد رکھی گئی، جس ممبر کا کام ہی فضائل علی بیان کرتا ہے۔ غدیر کا رسول اللہ کا خطبہ ہے، اور رسول اللہ کا خطبہ اس غدیر کے بعد جو کتابیں ہیں 48 صفوں پہ محیط ہے، 48 صفوں پہ ہے وہ خطبہ، اور 48 صفوں میں سے پہلے 4 صفوں پر نبی نے توحید بیان فرمائی، باقی 44 صفوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل ہیں۔ کچھ بیان نہیں کیا، اور اس سے پہلے جو خطبہ حجت الوداع دیا ہے، جو وہاں کا خطبہ ہے، اس کے اندر پھر مسائل شریعت بھی بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر لوگوں کی ہدایت بھی فرمائی ہے، لوگوں کو احکام سے بھی آگاہ کیا ہے، توجہ ہے، معاشرتی باتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ لیکن یہ جو نیا ممبر بنا ہے نا، اس پہ بس علی علی کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس کا ممبر ہے، یہ ہے ہی فضائل اہل بیت کے لیے، یہ ہے ہی عرفان اہل بیت کے لیے۔ مسجد کا ممبر ہے احکام بیان کرنے کے لیے، اور جو ہے مسجد کا ممبر ہے شریعت کے مسائل بیان کرنے کے لیے۔ اور اب کبھی کبھی اب جملہ سخت آ گیا، مجھے مہدی بھائی معاف کیجیے گا، وسیع بھائی جتنا بات تشریف فرما ہے معاف کیجیے گا، لیکن جملہ میں کیا کروں، حقیقت یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب والا جہاں پہ اس لیے بیان کریں گے احکام کے لیے مسجد کا ممبر ہے، یہ ممبر فضائل کا ممبر ہے، جناب جہاں اس لیے بیان کریں گے کہ وہاں لوگ آتے نہیں، یہاں لوگ آتے ہیں اس لیے یہاں بیان کریں گے۔ میرا بھائی وہاں نہ آنا تیری ناکامی ہے، اسے ہمارے گلے کو نہ ڈال۔ وہاں تک تم نہیں لوگوں کو لا سکے، یہ ناکامی تمہاری ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ بیان کر کے میں موضوع کی طرف واپس آ جاؤں۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، وہ جو ممبر احکام کا ممبر تھا نا، اس سے تم نے خوف کی تبلیغ کی ہے، اس ممبر سے امید بیان کی گئی۔
امید دلائی جاتی ہے. زمانہ وہی آتا ہے جہاں سے امید دلائی جاتی ہے. خوف کی طرف لوگ نہیں آتے. اس لیے میں نے کہا ہوا جملہ ہے, نہیں معلوم آپ کے سامنے کہا ہے یا نہیں کہا, خوف عبادت نہ پیدا کرو, شوق عبادت پیدا کرو. خدا سے بھی ڈرایا گیا ہے, جس ہستی کے تذکرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی ڈرایا گیا ہے. خدا یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, قبر میں پیس ڈالے گا, محشر میں فلاں جگہ آگ میں پھینک دے گا, پتہ نہیں کیا کیا. خدا ڈرنے کی چیز نہیں, خدا محبت کی چیز ہے. خوف کا معاملہ نہیں ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرے مولا کا فرمان ہے. خدا وہ ہے سبقت رحمتہ غضبہ, جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے. سائے میں لینا چاہتے تو بڑے پیچھے کی بات ہے, باتیں کہیں اور چلی جاتی ہیں. میں کیا کروں, خدا اس کا غضب صرف علی کے دشمنوں کے لیے ہے. ہر لمحے مہربان, مائل برحمت ہے. سوال تو کرو, متوجہ تو ہو جاؤ. رسول کے پاس ایک شخص آیا, وقت اگر زیادہ لے لوں تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ جگہ آ گئی, اس لیے بیان کرتا چلو. اس نے آگے رسول اللہ سے کہا, یا رسول اللہ, اتنا بڑا گناہگار ہوں, معافی کی امید نہیں, گناہ بہت بڑا کرتا ہوں. رسول نے فرمایا, اللہ بڑا رحمان, وہ معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا, یا رسول اللہ, آپ میرا گناہ جانتے جو نہیں, وہ جو اس لیے کہہ رہے ہیں وہ معاف کر دے گا. رسول نے فرمایا, تو میرے سامنے بیان کر کے مجھے گناہ پر گواہ بھی نہ بنا. اللہ اکبر, سلام علیکم. یہاں پہ بھی آپ دوستوں کو مشورہ دیتا چلا جاؤں گا, جہاں کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہے نا, اس پہ گواہ نہ بنائے. ہاں, میں نے اکثر دوستوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں, جتنا آپ وہ باقی ساری نمازیں تو پڑھ لے تو فجر نہیں پڑھی جاتی. ارے نہیں پڑھی جاتی تو تمہارا اور خدا کا معاملہ ہے, لوگوں کو گواہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کسی کے سامنے نہ تذکرہ کریں جو کوتاہی رہ گئی. رسول نے فرمایا, میرے سامنے بیان کر کے مجھے گواہ بھی نہ بنا. اللہ معاف کر دے گا, میں جو کہہ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں معاف کر دے گا. اسے پھر تسلی نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ, گناہ بڑا ہے, سن تو لے, سن تو لے. آخر اس نے خود اپنا گناہ بولنا شروع کیا. میں جو اس نے بیان کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے سے بیان نہیں کرتا. پر اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ میں جو پہلا حصہ تھا گناہ کا, کہ میں مردوں کے کفن چراتا ہوں. اور اس کے بعد بھی اس نے کچھ کہا کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں مردوں کے ساتھ. وہ اس نے بیان کیا. اور اب یہاں پہ کیونکہ بانی شریعت ہے, رسول کے چہرے پہ جلال آیا. رسول نے فرمایا, بے شک تیرا گناہ بہت بڑا ہے, میری محفل سے نکل جا میری محفل سے. وہ چلا گیا, اور آپ جو مسجد سے نکلا تو جھاڑے مار رہا ہے, زاروں کا نار ہو رہا ہے کہ رحمت للعالمین کی محفل سے بھی جو نکل آیا. اب بچنے کا کیا امکان ہے؟ نکل گیا مدینے کے باہر صحراؤں میں, جنگلوں میں, روتا بھی ہے اور خدا سے کہتا ہے وہ تیری کلی رحمت ہے, میں بڑا گناہگار ہوں. اس کے دربار سے جو خالی واپس آ گیا تھا تو بچنے کا امکان کوئی نہیں ہے. اب میرا کیا بنے گا؟ رو رہا ہے, اپنے گناہ کی شرمندہ ہے, رو رہا ہے, نبی کے صدقے معافی مانگ رہا ہے, لیکن دل میں وہی خیال. معافی مانگتے مانگتے کئی دن گزر گئے, اور ایک دن جبریل نازل ہوئے اور آ کر کہا, اللہ کا نبی, خدا ارشاد فرما رہا ہے, جہاں میرے بندے کو کہے میں نے تیرے صدقے سے معاف کر دیا. اللہ اور جو ہے میرے وہ تو مائل کا کرم ہے, وہ تو معافی پہ ہر لمحے تیار ہے. اس سے ڈراتے پھرتے رہے, اس سے لوگوں کو ڈرا رہے جو ہر وقت معاف کرنا چاہتا ہے, اور اسی کے رحمان اور رحیم ہونے کا مظہر میرا مولا صاحب و زمان ہے. یہ اس کی کلام کے سامنے عرض کیا تھا, یہ اس کی صفاتوں کے مظہر. میرا مولا کریم ہے, اپنے چاہنے والوں میں مہربان ہے. یہ گھرانہ وہ ہے جو رؤوف بھی ہے, جو رحیم بھی ہے.
اس لیے امید وابستہ کیجیے، جیسی امید ہوگی ویسا نتیجہ ہے۔ یہ امید ہے، یہ امید دعائے عدیلہ کے جملے ہیں میرے بارے مولا کے بارے میں۔ القائم المنتظر المہدی المرجا، وہ قائم جس کا انتظار ہے، جو ہدایت کرنے والا، المرجا جس سے ہر امیدوار کی امیدیں وابستہ ہے، اللہ اکبر، جس سے ہر امیدوار کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اس لیے اس سے جیسی جیسی امید رکھو گے ویسا ویسا نتیجہ آتا چلا جائے گا۔ بس اس کے ساتھ محبت رکھو، اس کے ساتھ لا لگانے کی کوشش کرو، اسے پہچاننے کی کوشش کرو، جس کے فوج کے سالار ہی بڑے عظیم ہیں۔ سفر شروع کرنا تھا، یہ ساری تمہید اس لیے تھی، اس کی فوج کے سالار وہ ہیں جن کے فضائل اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اس کی فوج کے سالاروں کے فضائل اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا، یہ سورہ حج کی آخری آیت، اس کی سورہ حج کی آخری آیت۔ آیت میں ترجمے اور اس کی تفسیر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جتنا جہاد کا حکم قرآن مجید میں ہے وہاں ہر جگہ یہ کہا گیا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی سبیل میں جہاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ توجہ جہاد جہد سے ہے، کوشش کرنے سے، سبیل الہی کے لیے کوشش کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، سبیل الہی میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، سبیل کے لیے کوشش کرو۔ اور پہلی مجلس میں تمہیں بتا چکا سبیل علی کی ولایت ہے۔ اس کا مطلب جہاد ہوتا ہی علی کی راہ میں ہے، جو علی کی ولایت اور علی کی راہ میں ہو وہ جہاد ہے، جو علی چھوڑ کے ہو وہ فساد ہے۔ سارے زمانے کو حکم جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس آیت میں خدا نے ایک جماعت کا تذکرہ فرمایا۔ سارے زمانے کے لیے کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیل اللہ، لیکن یہ جو جماعت ہے خدا اس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، یہ لوگ فی سبیل اللہ نہیں، فی اللہ جہاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ فی سبیل اللہ نہیں، فی اللہ جہاد کرتے ہیں۔ تو ان 12 کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ یہ 12 کیا ہے؟ ان کے یہ ماننے والے جو میرے 12ویں کے سالار ہیں وہ خدا سے بلا فاصل ہے۔ اللہ اکبر، اگر بات پہنچ رہی ہو یار، میں نے بڑا جملہ عرض کیا ہے دوستوں کے سامنے، کیونکہ یہاں پہ ان کی اور خدا کے درمیان معاملہ سبیل کا بھی نہیں ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، یہ جہاد کرتے ہیں فی اللہ، فی اللہ، براہ راست خدا کے لیے۔ گزر گیا، یہ جہاد کرتے ہیں براہ راست خدا کے لیے۔ اس کا مطلب 12ویں کے ساتھ ہونے والا جہاد فی سبیل اللہ نہیں، خدا کے ساتھ ہو رہا۔ یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ۔ اب یہ فی اللہ کی منزل میں عرض کر دوں، چلیں یہاں پہ ایک اشارہ دے کے گزرتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی رجب میں شاید کوشش کروں گا آج اپنی گفتگو کو شروع کر دوں۔ میرے جو مولا کا لشکر ہے، جو اس کے 313 سالار ہیں، ان 313 میں سے 71 وہ ہیں جو کربلا والے ہیں۔ ایک بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں حسین سے بڑا شہید کوئی نہیں، میں قبر حسین کھود کے دیکھوں گا کہ زندہ ہے یا نہیں۔ ساتھی علماء نے مشورہ دیا یہ کام نہ کر،
اس نے کہا میں نے دیکھنا تو ہے، کہا اگر دیکھنا ہی ہے حبیب کی قبر کھولو۔ حبیب کی قبر کھول لے، یہ بھی تو حسین کے ساتھ شہید ہے، انہی شہداء میں شامل ہے۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے جو بھی کرتے ہیں، قبر کھولنا شروع کی گئی۔ جیسے ہی قبر کھلی فوراً حضرت حبیب ابن مظاہر ہاتھ یہاں پہ، ہاتھ قبضہ تلوار پر ہے، فوراً اٹھ کے بیٹھے، مہدی کا ظہور ہو گیا۔ میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا نہیں معلوم، شب عاشور، اب فی سبیل اللہ اور فی اللہ کو سمجھیے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ سے یہ کہا تھا، کیونکہ یہ صحابی 12ویں کے بھی ہیں جو حسین کے ہیں، اس لیے جملہ کہنے جا رہا کہ فی اللہ اور فی سبیل اللہ میں فرق کیا؟ سبیل امامت ہے، ولایت ہے، توجہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ سے کہا اگر تم یہاں پہ اس لیے ہو کہ تم نے میری بیعت کر رکھی ہے تو میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں۔ آج یہاں پہ اس لیے نہ رہنا کہ تم میری بیعت میں ہو، آج میں کربلا میں رہنے والوں کو کسی بھی مذہبی و غیر مذہبی دباؤ میں نہیں رکھنا چاہتا۔ جتنے غیر مذہبی دباؤ ممکن تھے میرے مولا نے وہ بھی ہٹائے۔ لوگوں کا خوف ہے کہ لوگ کہیں گے کہ کیوں آئے، تو جاؤ یہ تو میرے دشمن ہے نا، تم کہنا حسین کو نہیں بچا سکتے تھے، اہل بیت کے ایک ایک فرد کو لے جاؤ، دنیا والوں کو کہنا حسین کو تو نہیں بچا سکتے تھے، ان کو بچا کے لے آؤ، لوگوں کے تانوں سے بچ جاؤ۔ توجہ نہیں فرمایا، لوگوں کے تانوں سے بچ جاؤ۔ اچھا ایک دوسرے کی پریشانی ہے کہ حبیب کیا کہے گا کہ جون اٹھ گیا، اور جون کیا کہے گا کہ مسلم اٹھ گئے، چلو چراغ بجھائے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دباؤ بھی تم سے ختم کیے دیتے ہیں، اور آخری دباؤ ہے مذہبی دباؤ، بیعت کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا، فرمایا جنت کی لالچ میں بیٹھے کہ میرے ساتھ شہید ہو جاؤ گے تو جنت ملے گی، جاؤ حسین تمہیں ابھی جنت لکھ کے دے رہا ہے، تم یہاں تک آ گئے جنت تمہاری، میرے ساتھ کل شہید نہ بھی ہو تو بھی جنت تمہاری، دکھاؤں؟ جنت کی لالچ میں ہو، جنت بھی تمہاری، لالچ بھی ختم، لوگوں کے تانوں کا خوف بھی ختم، توجہ نہیں فرما رہے، ایک دوسرے کا خیال بھی ختم، اور اب فرمایا بیعت کی وجہ سے کہ میری بیعت میں ہو، بیعت بھی اٹھاتا۔ یعنی اب جو شخص وہاں کربلا میں بیٹھا ہوا ہے حسین کے خیمے میں، وہ دنیا کا آزاد ترین فرد ہے، جس میں نہ کوئی معاشرتی دباؤ ہے، جس میں نہ کوئی مذہبی و قانونی دباؤ ہے۔ یعنی اب اگر حسین یہ نہ کہتے کہ میں بیعت اٹھاتا ہوں تو پھر جو 10ویں کی جنگ تھی وہ فی سبیل اللہ ہوتی، لیکن سبیل نے بیعت اٹھا لی۔ سبیل نے کیسی باتیں کبھی کبھی ہو، سبیل نے اپنی
بیعت اٹھا لی. تو اب جو لڑنے جا رہے ہیں, اب جو جہاد کرنے جا رہے ہیں, وہ فی سبیل اللہ نہیں, اب فی اللہ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اب جو جنگ ہونے جا رہی ہے, اب وہ حسین کے لیے نہیں, اب وہ اس وجہ سے جنگ کر رہے ہیں جس وجہ سے حسین کر رہا ہے. سلامت رہے مولا کو زیادہ بات کرنا. اب اشتراک مقصد ہے. اب کیا ہے؟ اشتراک مقصد ہے. جب اشتراک مقصد ہو گیا تو اب جہاد فی سبیل اللہ نہیں, جہاد فی اللہ ہو گیا. اسی لیے اب یہ جو 12ویں کے ساتھ جماعت ہے, ان کے لیے کہا جا رہا ہے جاہدوا فی اللہ. کیونکہ یہ جو 12ویں کے سالار ہیں, ان کی اور 12ویں کے مقصد میں اشتراک ہے. اللہ اکبر. جاہدوا فی اللہ, یہ خدا کے لیے فی اللہ جہاد کرتے ہیں. اور کس منزل تک؟ حق کا جہاد ہی, جیسے جہاد کا حق ہوتا ہے. جیسے جہاد کا حق ہوتا ہے, اس حق کی تشریح بھی شب عاشور ہی 12ویں کے ساتھیوں نے کر دی تھی. جیسے حق ہوتا ہے. حق کیا ہے؟ حسین نے کہا چلے جاؤ. آخری بات چراغ بجھ گیا. چراغ بجھے ہوئے کچھ آوازیں آئیں. جب چراغ بجھ کے جلا تو آوازیں تلواروں کے بے نیاب ہونے کی تھی. ہر ایک کی تلوار گردن پر تھی اور وہ کہہ رہا تھا مولا ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ قاتل ہو جاؤ. سلامت رہے مولا کو جو دیتا فرمائے. یہ ہے حق کا جہاد ہی. حق کا جہاد ہی, جیسے جہاد کا حق ہے. اور اس کے بعد ان کے بارے میں خدا نے عجب جملہ ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی هو اجتباءکم. یہ وہ ہیں جنہیں خدا نے چن لیا. اللہ اکبر. یہ 12ویں والے وہ ہیں, یہ 12ویں کے ساتھی اور سالار وہ ہیں جنہیں خدا نے براہ راست چنا ہے. اب جملہ کہہ دوں, یا خدا نبیوں کو خود چنتا ہے. یا یہ میرے مولا کے وہ 313 ہے جنہیں خدا کہہ رہا ہے هو اجتباءکم. ہوا نے انہیں چن لیا ہے. ہوا نے انہیں مجتبا بنا دیا ہے. یہ جو اجباء ہے نا, چننے والا, جس کے لیے مجتبا آتا ہے. چننے کے لیے بڑے لفظ ہے, کبھی وقت ہوا تو اس میں مجلس پڑھوں گا, ورنہ تقریر کسی اور جانب نکل جائے گی. مصطفیٰ بھی چننے کے لیے ہے, مرتضیٰ بھی چننے کے لیے ہے, مجتبا بھی چننے کے لیے ہے. ان میں جو مجتبائی ہے نا, مجتبا اسے کہتے ہیں جسے بلندیوں کے لیے چن لیا جائے. جسے بلندیوں کے لیے چن لیا جائے. اسی لیے بلندی سے طلوع ہونے والے آفتاب کو مجتبا کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو 12ویں کے ساتھ ہیں یہ مجتبا ہیں. خدا نے مجتبا اور چنا ہے. ہاں یہ خیال رہے, یہ 313 صرف ایک دور کے نہیں, اور یہ بھی 313 بھی معاملہ ظرف کا ہے. لفظ آ گیا تو میں بات کرتا چلوں, میں لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں. ایک شخصیت ہے میرے مولا کے صحابیوں میں, نام ہے جبیر ناخور. یہ جبیر ناخور میرے مولا علی کے دور کا آدمی اور 12ویں کے انصار میں سالاروں میں. اس کی تاریخ بیان کروں. یہ حاکم شام کا وزیر خزانہ تھا. حاکم شام کا وزیر خزانہ, بیت المال کا انچارج تھا, لیکن نیک انسان. مولا کے بارے میں زیادہ خبر نہیں تھی, وہیں زیادہ وقت شام میں گزرا اس کا. اس نے اسے وزیر خزانہ بنا.
اس کی ماں کوفہ رہتی، باپ اسے شام لے گیا، ماں اسے ایک دن خبر آئی کہ تیری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے اور بڑی بیمار ہے. اس نے غریب شام سے کہا کہ اس زمانے میں براہ راست استعفیٰ دے کے جانا ممکن نہیں. اس نے سے کہا کہ جناب میری والدہ بیمار ہے، بزرگ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور اپنی ماں کی خدمت کروں. کہاں ہے تیری ماں؟ اس نے کہا کوفے. اس نے کہا کوفے نہیں جانا، کوفے نہیں جانے دیں. کیوں؟ اس نے کہا فی الکوفہ رجل ساحر کاہن، کوفے میں ایک مرد رہتا ہے جو بڑا جادوگر ہے، جو بڑا جادوگر ہے، بڑا ساحر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے. تجھے کوفے نہیں جانے دوں گا، تو وہاں گیا تو اس جو لفظ ہے نقل کفر نواجہ، تو اس کے فتنے سے بچ نہیں پائے، اس لیے تجھے نہیں جانے دوں. اس نے کہا میرا علی سے کیا لینا دینا؟ اس نے نام بتایا، نام علی نے بھی کہا میرا علی سے کیا لینا دینا؟ میں جا رہا ہوں اپنی ماں کی خدمت کرنے، اس کا جو حق مجھ پہ واجب ہے میں اس حق کو ادا کرنے جا رہا ہوں تاکہ کل خدا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. نہ علی سے ملوں گا، نہ علی سے میرا کوئی کام ہے، ماں کی خدمت کروں گا جب تک ہو سکی، پھر واپس تیرے پاس آ جاؤں گا. اس نے کہا چل اچھا ایسا ہے تو پھر وعدہ کر کے علی سے ملے گا نہیں، بڑا جادوگر ملے گا نہیں. اس نے کہا ٹھیک نہیں ملتا، چل پڑا. اب میں کیا کروں، اب بھی نہیں ہوتا اور مجھے عرض بھی کرنی ہے چیزیں آپ کے سامنے. آپ جانتے ہیں نا شام میں میرے مولا کے خلاف کتنا پروپیگنڈا تھا کہ جب شہادت کی خبر دی گئی لوگوں نے کہا علی مسجد بھی جاتا تھا اور بچوں کی برین واشنگ کے لیے یہ کرتے تھے. بچوں کو اس زمانے میں بچوں کے کھلونے یہی بھیڑ بکریوں کے بچے ہوتے تھے، معمول ان سے پیار کرتے تھے بچوں. تو یہ اس نے یہ طریقہ کار رکھا ہوا تھا کہ اپنے فوجیوں کو بھیجتا تھا، وہ رات کو بچوں کے وہ ننھے ننھے جانور چرا لیتے اور اگلی صبح لا کر واپس دیتے تو یہ کہتے تھے کہ وہ علی چرا کے لے گیا تھا، ہم اس سے چھین کے واپس لائے. تو یہ مولا کے بارے میں بچوں کے وہیں سے ان کے ذہنوں کے اندر یہ سب چیزیں ڈالنے کی کوشش ہو رہی. تو اب وہ وہاں سے کیونکہ آ رہا تھا، وزیر خزانہ بھی تھا، پیسہ لے کے آ رہا تھا کہ مجھے وطن میں ضرورت پڑ سکتی ہے. رستے میں اس کے ذہن میں وہی خیال آیا کہ وہ جس علی کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ باتیں بھی مشہور ہے. اس نے رستے میں ایک مقام آتا ہے عین القمر، اس علاقے میں حسب ضرورت جتنا پیسہ تھا وہ رکھا، باقی وہاں پہ کسی جگہ پہ دفنا دیا. توجہ ہے پریشان تو نہیں ہو رہے، نہیں کی جاتی روز یہ باتیں آگے اس نے اپنا مال وہاں پر دفنا دیا اور دفنا کے آگے چلتے چلتے جب کوفے میں داخل ہو رہا تھا تو ابھی نئی جنگ صفین کا معاملہ ختم ہوا تھا. تو کوفے کے باہر جو ہے وہ فوجی گشت میں رہتے تھے. تو یہ کوئی نیا آدمی آیا تو فوجیوں نے گرفتار کر کے مولا کے دربار میں لے کر آیا. توجہ مولا کے دربار میں اسے لے کر مولا نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور دیکھ کر اسے کہا انکا کنز من کنوز اللہ، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور پھر میرا امیر المومنین سے کہا کہ تجھے حاکم شام نے کہا ہے کہ میں جادوگر ہوں. توجہ نہیں فرمائی، ابھی اس نے نہیں بتایا. علی کہہ رہے ہیں کہ تجھے حاکم شام نے کہا ہے میں جادوگر ہوں. اس کا باپ یہی کچھ میرے بھائی رسول کے بارے میں کہتا تھا. میں اردو زبان کا ایک جملہ کہہ دوں، وہ اللہ نے فرمایا میں جادوگر نہیں میں چارہ گر ہوں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور پھر مولا نے ساتھیوں سے کہا ڈر سے اپنا مال ہے تو قبر میں چھپا آیا. توجہ ہے اذان محترم. اب اس کے اوپر حیرت تاری ہوئی کہ جو صرف میں جانتا تھا یہ سب کچھ کیسے جانتا ہے. اور عجب یہ ہوا کہ جب دل نے اس بات کی گواہی دی
کہ یہ جو حقیقتیں بیان کر رہا ہے یہ اور ہے، جس کے پاس سے آیا ہوں وہ اور ہے. فوراً یہ جب مولا نے کہا نا اس نے میرے بارے میں کہا میں جادوگر، اور میرے ڈر سے مال چھپا آیا، کہنے لگا جی امیر المومنین. امیر المومنین. امام نے فرمایا تیری منزل کچھ اور ہے. امام حسن کو بلایا اور بلا کر کہا جو میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ نہیں دیکھ رہا، اسے 3 دن اپنی ضیافت میں رکھو. اسے 3 دن اپنی ضیافت میں رکھو. امام حسن نے اسے 3 دن اپنے پاس رکھا. 3 دن، نہ جانے ان 3 دنوں میں اس نے علی کے بیٹے سے کیا سیکھا. جانے 3 دنوں میں کیا سیکھا کہ امیر المومنین نے تیسرے دن فرمایا ان اللہ ادخلک فی انصار الحجت. تجھے اللہ نے چن لیا ہے آخری حجت کے انصار کے لیے. جہاں معاملہ اس طرح کا ہو وہاں تقدیریں دنوں میں بدلتی ہیں، اور آپ کے لیے 3 دن میں بدل جانا پریشان نہیں ہونا چاہیے جو ہور کا رات میں بدلنا جانتے ہیں. توجہ ہے، وہ بھی تو ایک رات میں بدل کے میں نے کہا وہ بھی سالاروں میں شامل ہے جو 12ویں کے ساتھ ہو گئے. اور اس کے بارے میں مولا نے پھر اسے روانہ کر دیا اور امام نے ارشاد فرمایا یہ جبل الاحواز ایران کے علاقے میں 4 لاکھ کے لشکر کے ساتھ قائم رہے گا جب تک میرا قائم نہیں آ جائے گا. جو ہے میرے محترم دوستوں کی، اس کا مطلب یہ ہوا جس کے صحابہ غائب ہیں. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو زندہ. ہاں جس کے لشکر کے سالار غائب ہیں اس کی غیبت پہ بحث کرتے ہو. جس کے فوجیوں کی زندگی ناقابل بحث ہے، اس کی حیات میں بحث ہو رہی ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جہاں خدا فرما رہا ہے هو اجتباکم، انہیں خدا نے چن لیا. انہیں خدا نے، اور جانتے ہو کیا فرمایا یہ لوگ کیسے ہیں؟ وما، پریشان تو نہیں آپ، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں کہ جو کامل دین والے ہیں، جن کے دین میں رائی برابر بھی کمی نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ 12ویں کی جد ابراہیم کی ملت پر ہے. اور اب یہاں پہ ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے کسی سے سنا ہوا تو چپ کر جانا، نہ ہوا تو فقیر کے لیے بولنے کو نہیں کہہ رہا، دعا ضرور کرنا. توجہ ہے، اس جماعت کے لیے لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا. اب یہاں پہ پہلے آیت پڑھتا ہوں ایک اور. جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا لیا، قرآن مجید کی آیت ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواریں بلند کر لی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ ہماری اس صحیح کو قبول کر لینا، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. جیسے ہی قبولیت کی سند آئی تو آپ اجر مانگنے لگے ابراہیم. اس قبولیت کے صدقے میں اجر مانگا کہ گھر بنایا ہے نا، مزدوری کیا چاہیے؟ تیرا گھر بنایا ہے، مزدوری کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلم بنا دے. توجہ نہیں فرمانا، ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلمین اللہ، ہم دونوں مسلمین تسمیہ کا صیغہ ہے، مسلم ایک، مسلمین دو، مسلمین جمع، ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلم بنا دے. یہ جو شجرۃ الانبیاء ہے جس کی ملت پر امت رسول ہے وہ مسلم نہیں، توجہ نہیں کرنا، وہ مسلمان جس کو ماننے والے مسلمان ہیں.
نہیں فرمانا. ہاں نبی بھی, رسول بھی, صاحب شریعت بھی, اولو العزم بھی, خلیل خدا بھی, سونے پر سہاگا امام بھی. پھر کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ, حالانکہ جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں وہ مسلمان بظاہر سب سے نیچے کا درجہ ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا, مسلم ہے, پھر مومن ہے, پھر متقی ہے. کچھ بندو رسول کے پاس آئے, انہوں نے آ کے کہا ایمان لے آئے. خدا نے کہا کہ انہیں کہو یہ ابھی ایمان نہیں لائے, بلکہ تقولوا اسلمنا, انہیں کہو کہ یہ ابھی اسلام لائے. توجہ ہے, ایمان بھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو وہ جس مسلم کی بات ہے وہ تو ایمان سے بھی نیچے کا درجہ ہے. یہ کون سا مسلم ہے جو ابراہیم چاہ رہا ہے میں اور میرے بیٹا دونوں ہو جائیں؟ اب خیال رہے, یہاں پہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, اس آیت میں 12ویں کے لشکر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ لشکر کون سا ہے. توجہ, یہ لشکر کون سا ہے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ, جو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں جیسے جہاد کا حق ہے. یہ وہ ہیں جنہیں خدا نے مجتبی بنایا ہے, جن کے دین میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے, جو ابراہیم کی ملت میں ہے. هو سماکم المسلمین, یہ وہ ہیں جن کا نام ابراہیم نے مسلمین رکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا ابراہیم چاہتا ہے کہ میں 12ویں کے لشکر میں ہو جاؤں. سلامت رہے, مولا آپ کو زندہ باد, زندگی دراز ہو, جناب سید آپ کو سلامت رکھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ ہے میرے باتوں دوستوں کی. ابراہیم و اسماعیل چاہ رہے ہیں, توجہ نہیں فرما رہے, کہ ہم 12ویں کے لشکر میں سے ہو جائیں. جن کے لشکر میں سے ہونے کی خواہش نبی رکھتے ہیں. عام نبی نہیں جنہیں اللہ نے رسول بنایا ہے, عام رسول نہیں جنہیں اللہ نے اولو العزم بنایا ہے, عام رسول نہیں جسے اللہ نے امام بنایا ہے. تو نہیں میرے باتوں دوستوں کی, وہ چاہ رہا ہے, خواہش ہے اس کی, تمنا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں جو 12ویں کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس وقت بھی تمہارا نام مسلم تھا. کیا بات ہے, وہ جو 12ویں کے لشکر والے, واہ واہ واہ, آج بھی فی ھذا تم ہی ہو جو مسلم ہو. اللہ اکبر. اور ان کا مقام کیا ہے؟ لتکون الرسول شہیدا علیکم, اور تم پر اللہ کا رسول گواہ ہے. وتکون شہیدا علی الناس, اور تم جو 12ویں والے ہو نا, تم تمام انسانوں پر گواہ ہو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ جو 12ویں کے لشکر والے ہیں یہ ہر ایک پر گواہ ہے. میں کہاں چلا جاؤں, یا تو یہ بہت مشکل نہ دیا کرو یا پھر یہاں ساتھ دیا کرو. یہ جو لشکری ہے نا 12ویں کے, یہ ہر ایک پر گواہ ہے. گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو عمل پر گواہ ہوگا. عمل پر وہ گواہ ہوگا جو دیکھ بھی رہا ہو. جو موجود بھی ہو. کورٹ میں جب گواہی دینے کسی کو لے جائیں تو جج صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ موقع پہ موجود تھے؟ گواہی جو دے رہے ہو موقع پر موجود تھے؟ اور اگر وہ کہ نہیں تو گواہی تسلیم. پہلی بات اسے کہنی پڑتی ہے موجود تھا. جو موقع پہ موجود ہو اسے حاضر کہا جاتا ہے. میں جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے حاضر کہا جاتا ہے. پھر جب اگلا سوال کرتا ہے موجود تو تھے, دیکھ بھی رہے تھے, جو ہوا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. اگر وہ کہے دیکھا ہے تو پھر گواہی قبول ہوتی ہے. جو دیکھ رہا ہو اسے ناظر کہتے ہیں, اور جس کے لشکری حاضر ناظر ہے وہ خود کیا ہے.
को ज़्यादा फरमाए। उसके लश्कर वाले हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। ये 313 वो हैं जिनसे तर्क औला भी नहीं होता। ये वो हैं जिनसे तर्क औला भी नहीं है, क्योंकि जिससे तर्क औला मुमकिन हो वो गवाह नहीं होता। था जो अपनी जगह वजाहत चाहता है, लेकिन मैं कह के गुजर गया, इंशाअल्लाह उम्मीद है पहुंच गया होगा जुमला। ये वो हैं जिनसे तर्क औला भी मुमकिन नहीं है। हालांकि तर्क औला वो जगह है कि मंजिल नबूवत पर भी जो आम नबूवत है, उस मंजिल नबूवत पर भी तर्क औला की गुंजाइश है। 12वें के 313 वो हैं जहां तर्क औला की गुंजाइश भी नहीं है। इसीलिए जुमला कह दूं, इसीलिए हर नबी भी इसके लश्कर का सालार नहीं है। हर नबी भी इसके लश्कर का सालार नहीं। चले आपने ये जुमला ले लिया ना, अब अगला जुमला कह दूं, हर नबी तो नबी रह गया, हर रसूल भी सालार लश्कर नहीं है। जुमला मुश्किल है, वजाहत कर दूं। लश्कर के सालार कितने हैं? 313। रसूल कितने हैं? 313। अगर 313 के 313 सालार हो सकते तो पूरे ना हो गए होते। चले यहां तक आ गए हैं ना आप मेरे साथ, तो अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं। आपसे सिर्फ दुआ चाहिए, आज उससे चाहिए जिसके बारे में जुमला कहने जा रहा हूं। इसके लश्कर के अंदर जितने सालार 313 मौजूद हैं, वो सारे सालार वो हैं मेरे मौला के लश्कर के, कि जिनका मकाम आम रसूलों से भी बुलंदर है, जिनका मकाम आम रसूलों से भी बुलंदर है, जिनके यहाँ तर्क औला की गुंजाइश नहीं है। और वो जो 313 जिनमें तर्क औला की गुंजाइश नहीं है, उन 313 के सालारों के सालार को अब्बास कहा गया। सालारों का सालार ये सारे सालार हैं। जो मुल्क में चीफ होता है वो सबका सालार होता है। 12वें के लश्कर का कमांडर इन चीफ अब्बास है। और 12वें के साथ काबे की छत पर जब 12वां आएगा तो जो 12वें के साथ फौरन आएगा, जो 12वें के साथ फौरन आएगा वो मेरा मौला अब्बास है। और आते ही कहेगा, ऐ ज़हरा के बेटे, अब हुक्म तू कर, पहले तेरे ज़मीनी दुश्मन मारने हैं या आसमानी सालारों का सालार है। 12वें की फौज का सिपा सालार आज़म है, जिसका नाम अब्बास इब्न अली है। फिर यहाँ पे खुद पहुँच कर बस एक जुमला कह के गुजर जाऊँ।
کل یہ پرسوں تمہارے سامنے کہا تھا کہ اس کی ریت کا مقام، پرسوں کی تقریر جنہیں یاد ہے، جس کے فوج کے سپاہیوں میں سے سلیمان ہے، توجہ ہے، جس کے سپاہیوں میں سے سلیمان ہے، پھر اس لشکر کے سالار کا کیا مقام ہے، پھر اس میرے مولا کا مقام کیا ہوگا، میرے مولا کا رتبہ کیا ہوگا، میرے مولا کی عزت کیا ہوگی، یہ 12ویں کے لشکر کا سالار عباس، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ جو 12ویں کے لشکر کا سالار عباس ہے، 10ویں کے دن اجازت مانگتا رہا ہے۔ آج کے دن کے مسائل کا جو حکم ہے وہ بڑا ہی مشکل، بڑا ہی مشکل، کم از کم میں وہ حق نہیں ادا کر سکتا۔ کہا گیا زیارت ناحیہ سے متعلق مسائل پڑھے، یہ وہ زیارت ہے جو تمہارے 12ویں مولا کی زیارت ہے۔ اللہ اکبر، صرف ایک دو سلام وہی بیان کر سکوں۔ پہلا سلام میرے مولا نے کرتے کرتے ارشاد فرمایا، کٹے ہوئے اعضاؤں پر سلام۔ کربلا میں جو اعضاء کٹ کے گرے ہیں ان میں سے کچھ ہاتھ بڑے قیمتی ہیں۔ آگے کرتا چلوں، کربلا میں صرف میرے مولا عباس کے ہاتھ نہیں ہیں، کربلا میں 3 ہستیاں ہیں جن کے ہاتھ کٹے ہیں یہاں سے، ان میں پہلا عباس جس کے بازو نہیں کٹے، علی کی بیٹیوں کی امیدیں کٹے، کیونکہ جب بازو کٹے تو صدا بلند ہوئی، واہ حجابا ہائے پردہ، جو زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کا محافظ تھا، یہ وہ پہلے کٹے ہوئے اعضاء ہیں جن پر سلام ہے۔ دوسرے ہاتھ کٹے ہیں، ایک ننھا شہزادہ ہے جس کا نام مورخین نے عبداللہ بن حسن لکھا، 4 یا 5 سال کا شہزادہ ہے، یہ بیٹا ہے جناب حسن مصنع، امام حسن کے فرزند حسن مصنع جو کربلا میں موجود تھے، یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ بن حسن۔ آخری لمحے پر جب میرے مولا آخری سجدے میں ہے اور شمع خنجر لے کے کھڑا ہے تو اس سے خیمے سے یہ حال دیکھا نہیں گیا، جیسے بچے ماں سے چھڑا کے بھاگ پڑتے ہیں، یہ شہزادہ بھاگ پڑا، بیویاں بلاتی رہ گئے، یہ شہزادہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا جہاں حسین پہ خنجر چل رہا تھا، آگے بڑھ کے اس نے دونوں بازو حسین کی گردن میں رکھ دیے، شمر ظالم نے پہلے ایک خنجر ایسا مارا، شہزادے کا دایاں بازو کٹ گیا، پھر اس نے دوسرا خنجر مارا، شہزادے کا بایاں بازو کٹ گیا، وہی یہ شہزادہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے اجر و کفر اللہ مولا کی ہائے قبول کریں، جناب سید آپ کا ماتم قبول کریں۔ یہ دوسرا ہے کہ جس کے کٹے ہوئے بازو کربلا کے بام میں پڑے ہیں، اور جانتے ہیں تیسرا کون ہے جس کے بازو کٹے ہیں؟ تیسرے کا نام ہے غریب زہرا حسین ابن علی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کریں۔
قیامت کا جملہ کہوں اگر ماتم کر سکو، ان دونوں کے بازو کٹے تھے شہادت سے پہلے، حسین کے بازو کاٹے گئے شہادت کے بعد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم ذاکرین ممبر پہ تمہارے ڈر سے یہ روایتیں پڑھتے نہیں ہیں، خدا مومنین کے دل نازک ہوتے ہیں، ڈر کے پڑھتے نہیں ہیں۔ روایت کو آقا مہدی نبی نے بحور الغمہ میں اس روایت کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں 11 محرم آسمان سے ایک انواری اتری اور اس انواری میں جناب رسول خدا، جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ، اللہ اکبر، یہ چلتے ہوئے آقا وہاں آئے جہاں حسین کا لاشا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے معاف کرنا جملے صاحب کے کٹے ہوئے اعضاء پر سلام، کٹے ہوئے اعضاء پر سلام۔ مجھے نہیں پتا میں آخری جگہ پہ پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ جناب سیدہ نے رسول خدا سے کہا بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں حسین کے خون سے اپنے بال خضاب نہ حسین کے خون سے اپنے بال خضاب کر کے محشر کے میدان میں جانا چاہتی ہوں، یہ کہہ کے سیدہ زمین پر بیٹھی اور حسین کے سینے کے خون میں جیسے ہاتھ تر کرنے لگی، جناب سیدہ نے دیکھا حسین کے دونوں بازو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا دے رہائی قبول کرے۔ حسین کے دونوں بازو نہیں، تڑپ گئی جناب سیدہ، تڑپ کے کہا بابا میرے بیٹے کے بازو نہیں ہے، بیٹے کے بازو نہیں ہے۔ یہ سننا تھا رسول نے زمین میں ٹکر ماری اور انہوں نے کہا حسین یہ کیا ہوا؟ اس وقت کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، نانا وہ لاشوں میں چھپ کے بیٹھا ہے جمال، اسے میرا کمر بند بڑا پسند تھا، یہ میرا کمر بند لوٹنے آیا، میں نے اپنا دائیں ہاتھ رکھا، اس نے تلوار سے میرا ہاتھ کاٹا، پھر میں نے بایاں ہاتھ رکھا، اس نے میرا بایاں ہاتھ بھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیرا گریہ قبول کرے۔ اس وقت جناب سیدہ نے بیان کر کے کہا تھا جمال میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا، مولا تیری بھائی قبول کرے، جناب سیدہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ پڑھوں اگلا جملہ، یہ کہنے کے بعد مولا نے اجازت میں کٹے ہوئے اعضاء پر سلام، السلام علی الرؤوس المرفوع علی الرماح، ان سروں پر سلام جنہیں نیزوں میں بلند کیا گیا۔ اللہ اکبر، ہاں ان سروں پر سلام جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا۔ میں جملہ کہہ دوں تمہارے سامنے، حسین صرف 13 ضربوں سے ذبح نہیں ہوا۔ میں پوری زمانے سے جملہ کہہ رہا ہوں، مقتل کی ضمانت دے رہا ہوں۔ قولی کہتا ہے جب ہم سفر کرتے تھے نا، جہاں کہیں ہمیں دہلی سے سفر کرنا ہوتا تھا، جہاں کہیں پڑاؤ ہوتا تھا، میں حسین کا سر نیزے سے اتار کے ایک صندوق میں رکھ لیتا تھا، اور جب ہمیں کسی بازار سے گزرنا ہوتا تھا میں سر صندوق سے نکال کے پھر نیزے پہ لگاتا، میں اشارہ کر کے بلند گیا پھر نیزے پہ لگاتا تھا۔ اللہ جانے کتنی دفعہ کربلا سے لے کے شام تک میرے مولا کی گردن میں ضربیں چلتی رہی، ہر بازار کے شروع میں نیزے کی ضرورت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ بس اب آخری لفظ سے مجھے معاف کرنا، اس سے آگے سکت مجھ میں نہیں رہ گئی، لیکن خدا کی قسم قیامت ہے میرے مولا کی زیارت میں سلام نہ ہوتا تو میں یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا، زخمی گردن پر سلام۔ نانا یہ زخمی گردن صرف کربلا میں زخمی نہیں، یہ ہر بازار میں زخمی ہے، اور تم نے بڑا ماتم کرنا ہے۔ میں پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جملہ صاف ہے، جب میرے مولا کا سر پہنچ گیا نا دربار شام میں، دربار کی اس کی خدا اس پہ لعنت کرے، اس کے تخت کی نچلی سیڑھی پہ پڑھا تھا حسین کا سر۔ مجھے معاف کر دینا، میں پہلے معافی مانگ رہی ہے، سر نیچے پڑا ہوا تھا، میرے مولا مجھے ہمت دینا، سر نیچے پڑا ہوا تھا، اس نے سر وہاں سے اٹھایا جہاں سے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، زخمی گردن پر سلام، وہاں سے اٹھایا جہاں سے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، سر کو اتنا اٹھایا کہ
نہیں آیا. کہنے لگا یہ کام میں نے کیا ہے, بہن کے سامنے ذبح کیا. اللہ اکبر. بیٹی کے سامنے اب مجھے معاف کرنا. ہنستے ہوئے کہنے لگا شیمر مجھے لگتا ہے تو نے کون خنجر سے, مجھے معاف کرنا, مجھے لگتا ہے تو نے کون خنجر سے حسین کو ذبح کیا. ہنس کے کہنے لگا ایسا ہی ہے, لیکن تجھے کیسے پتا لگا؟ ہنس کے کہنے لگا گردن ہموار کٹی ہوئی نہیں ہے, گردن ہموار کٹی ہوئی نہیں. ظالم نے ہنس کے کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ اس نے حسین کا سر دے کے کہا مجھے ہموار کر کے دے. اور شیمر نے خنجر نکالا دربار یزید میں. حسین کی گردن میں خنجر چل رہا ہے, گردن کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دربار میں گر رہے ہیں. بہن تڑپی, رسیاں ٹوٹ گئی اور آگے کہا حسین تیری اپنی قسمت. آواز گنجی چار بجلا